الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنیو حضرت بلال کا صدقہ۔ غوث اعظم بمن بے سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، ماگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تمع یا شہجیلا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث العظم می زنم، دمزی شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عنوان ہمارا رہبر کون، اس پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے بیچ اس مقصد سے حاضر آیا کہ ہم اہل برہان پور، اس برہان پور کے آباد کرنے والے فاروقی سلاطین، یہاں کے اولیاء اللہ کی مقدس بارگاہوں میں حاضری دیں اور انہی سے یہ یقین کی دولت حاصل کریں کہ واقعی وہی ہمارے رہبر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں ایک فرقہ جنتی تھا، باقی سب دوزخی تھے۔ فرماتے ہیں کریم آقا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں بھی ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 فرقے دوزخی ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام پر رحمت و نور کی بارش ہو۔ عرض کرتے ہیں حضور، اس جنتی گروہ کی پہچان کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ اسی دین و مذہب پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہدایت کا نور جو برہان پور واسطہ بواسطہ پہنچا، اس کی سب سے پہلی کڑی حضرت برہان الدین غریب خلدآباد شریف میں، جن کا مزار اطہر ہے، ان کے نام سے اللہ نے اس مدینۃ الاولیاء کو آباد فرمایا۔ ہمارے وہ پہلے رہبر ہیں۔ فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کرام کو آئیڈیل فرمایا تھا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی انہی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت شاہ بہاؤالدین باجن رحمت اللہ تعالی علیہ کو سفر حج کے دوران یہ بشارت عطا فرما کر مدینۃ الاولیاء برہان پور بھیجا کہ آپ برہان پور جائیں اور وہاں پر اسلام و سنیت کی تبلیغ فرمائیں۔ تو مسلمانوں، ہمارے رہبر قطب برہان پور حضور سیدی سرکار شاہ بہاؤالدین باجن رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ لوگوں نے یہ خیال بنا لیا کہ اولیاء اللہ ولی ہیں، لیکن یہ حضرات اولیاء کرام وہ ہیں جو پہلے شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر ریاضت مجاہدہ فرماتے ہیں۔ آپ کے مرید
शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप इल्म हदीस की हिफाजत के लिए मदीनतुल औलिया बुरहानपुर से मदीनतुल रसूल जाते हैं और वहां पर आपने इल्म हदीस की तालीम दी। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके शागिर्दों में हैं। हजरत शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अरबी और फारसी जबान में 100 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई। कितने जलीलुल कद्र आलिम दीन होंगे और बारगाह रिसालत में कैसी मकबूलियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का कैसा कुर्ब नसीब था कि आखिर उम्र में आपको खिलअते कुतबियत से भी सरफराज किया गया। ये ऊंचा मकाम भी हजरत शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मिला। आपकी वो 100 किताबें इस्लाम और सुन्नियत का दर्स देने वाली हैं। दूसरी अजीम शख्सियत हजरत शेख मोहम्मद बिन फजलुल्लाह अल मारूफ बनाइब रसूलुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको मदीना शरीफ से नाइब रसूलुल्लाह का लक़ब देकर मदीनतुल औलिया बुरहानपुर भेजा गया कि आप वहां जाइए और वहां पर इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग कीजिए। हजरत नाइब रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसलमानों के पेशवा हैं, हमारे रहबर हैं। क्या आपका मामूल था, आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शफीउल मुज़निबीन होने पर एक किताब तस्नीफ फरमाई है। मुखालिफीन शफात के मुनकिर हैं, वो धोखा देते हैं, अंधेरी डालते हैं। बुरहानपुर वालों, तकरीबन 500 साल पहले के ये बुजुर्ग हुजूर के वसीले के सबूत में किताब तस्नीफ फरमाते हैं, सरकार की शफात के सबूत में किताब तस्नीफ फरमाते हैं। जश्न अकीद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आज हम मनाते हैं और जिस पर लोग शक और शुबे की अंधेरी डालकर मुसलमानों को धोखा देते हैं। मुसलमानों, आओ अपने इस रहबर सादिक की बारगाह का हवाला मुल्ला गौसी से पूछिए। वो तारीख गुलजारे अबरार के सफा 598 पर लिखते हैं कि बुरहानपुर में ईद मिलादुन नबी का चांद नजर आते ही हजरत शेख मोहम्मद बिन फजलुल्लाह अल मारूफ बनाइब रसूलुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी खानकाह में 12 रोज तक महफिल मीलाद मुनक़िद करते थे। आज जश्न ईद मीलाद पर हमसे सबूत मांगा जाता है। वजह यह है कि आप नावाकिफ हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमारे अजीम रहबर हजरत नाइब रसूल हैं, जिन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमलन मना करके खुद आपकी बारगाह में महफिल मिलाद मुनक़िद होती थी। आप मिंबर पर तशरीफ लाते थे, हुजूर का जिक्र मिलाद फरमाते थे, हाजिरीन भी नातिया कसीद पेश करते थे और साल भर तक जो कुछ नजर हजरत को पेश की जाती थी आप वो जमा करते थे और उस महफिल मिलाद में हलवा और इतरियात से महफिल मिलाद मनाने वालों की जियाफत फरमाते थे। मुसलमानों, ये हैं हमारे रहबर। आज रहबर चुनने से पहले आपको ये देखना होगा कि वो इन रहबरों के नक्शे कदम पर हैं या नहीं हैं। आइए एक हवाला और समाअत कर लीजिए। सैयद मुतीउल्लाह राशिद बुरहानपुरी तारीख औलियाए सिंध के मुक़द्दमा में तहरीर फरमाते हैं कि फारूकी सलातीन बानियाने बुरहानपुर इब्तिदाए सल्तनत से लेकर खातमे सल्तनत तक सब के सब रासिखुल अकीदा सुन्नी मुसलमान थे। अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, रियाया बादशाह के अकीदे पर होती है। ए बुरहानपुर वालों, अहले सुन्नत के अकीदे से
ہٹنے والوں کی گمراہ گری کا شکار مت بنو، بلکہ ان سے یہ پوچھو کہ یہ شہر جنہوں نے آباد کیا وہ فاروقی سلاطین حنفی مسلک پر قائم رہنے والے تھے، اہل سنت کے عقیدے کی ترویج و اشاعت کرنے والے تھے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جیسا بادشاہ کا عقیدہ ہوتا ہے ویسا رعایا کا عقیدہ تھا۔ الحمدللہ 1200 سالوں تک، 13ویں صدی ہجری تک برہان پور کے اندر اہل سنت کا دورہ تھا، حنفی مسلک کے اوپر عمل کیا جاتا تھا۔ تو آخر یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کہاں سے ٹپک گئے؟ نیاز فاتحہ کے منکر یہ کہاں سے آ گئے؟ اور آپ ان کی بات کیسے مانتے ہیں؟ یہ رہبر نہیں ہے، یہ رہزن ہیں، اہل سنت کے عقیدے سے آپ کو ہٹا رہے ہیں۔ اس لیے میرا یہ عنوان آپ یاد رکھیے کہ ہمارے رہبر ہیں کون؟ جو ہمارے رہبر ہیں ان کی رہبری میں آپ آخرت کا یہ سفر طے کیجئے۔ اپنے اس آخرت کے سفر کو آپ نے ان اولیاء اللہ کی رہبری میں طے کیا تو انشاءاللہ آپ ایمان سلامت لے کر اس جہان سے اس جہان میں جائیں گے۔ حضرت شہنشاہ ولی غوث زمان شاہ عیسیٰ جند اللہ شقاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم زمانہ ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت شہنشاہ ولی سرکار نے چاروں مسلک کے برحق ہونے کے ثبوت میں جو کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تاریخ میں قبلۃ المذاہب الاربعہ ہے۔ آج آپ کو غیر مقلدین دعوت دے کر، ابھی مولانا وسیم صاحب نے بیان کیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں آمین چلا کے ہاتھ سینے پر باندھو، اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا رہے ہیں، حنفی طریقہ نماز سے روک رہے ہیں، اور لوگ ان کا شکار ہو کر کے معاذ اللہ اس عظیم دولت حنفیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اے میرے عزیز، یہ برہان پور کے ہمارے رہبر صادق حضرت شہنشاہ ولی کون ہیں؟ زمانے کے غوث ہیں، غوث ہیں اپنے زمانے کے، اور تمام چیزیں تاریخ میں واضح کر کے لکھ دی گئی ہیں۔ حضرت پیر عبد الرحیم کپرونجی رحمت اللہ تعالی علیہ، عادل شاہ نادر شاہ کے طرف جن کا مزار اقدس ہے، ان پر یہ منکشف ہوا کہ حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقام غوثیت عطا کیا گیا ہے۔ یہ صرف لفاظی نہیں ہے، کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت شہنشاہ ولی چاروں مسلک کے برحق ہونے کے ثبوت میں کتاب لکھ رہے ہیں قبلۃ المذاہب الاربعہ۔ آپ کے فرزند ارجمند، فرزند اکبر بابا عبدالستار رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ذمے مریدوں کی تربیت کی خدمت تھی، خانقاہ کا انتظام تھا، اور آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت مولانا فتح محمد محدث رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ محدث تھے۔ آپ نے چاروں مسلک کے برحق ہونے کے ثبوت میں اپنے والد بزرگوار کی طرح جو کتاب لکھی اس کا نام ہے فتح المذاہب الاربعہ۔ چونکہ آپ کا نام فتح محمد ہے، اس نسبت سے آپ نے اپنی کتاب کا نام فتح المذاہب الاربعہ رکھا۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، بھولنا مت، آج تمہیں ٹرانسلیشن والی حدیث دکھا کے غیر مقلد بنایا جا رہا ہے۔ حضرت شہنشاہ ولی کے یہ فرزند ارجمند نے اس زمانے میں ایک کتاب حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کے ثبوت میں تحریر فرمائی، جو تقریباً 150 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا نام مفتاح الصلاۃ ہے۔ کتنے کم نصیب ہیں، یا بد نصیب بولیے انہیں، جو سنیت و حنفیت کو چھوڑ کر غیر مقلدیت کو اختیار کر چکے ہیں۔ تمہارے برہان پور کے پیش رو اولیاء اللہ تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، تمہاری حنفیت کی سلامتی کے لیے ایسے ٹھوس دلائل تمہیں دے کر کے گئے ہیں،
اور اس کے باوجود تمہارے قدم پھسل رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، تم سنیت اور حنفیت کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ جو محروم ہوئے اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو محفوظ ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ برہان پور کے اولیاء اللہ ہمارے راہبر ہیں، ان کے نقش قدم پر آپ کو بھی چلتے رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ حضرت حافظ سید اکرام اللہ بخاری صاحب یہ 13ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں مولانا سید دیدار علی محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے زمانے میں فتنہ اٹھ گیا تھا عید میلاد النبی کے خلاف۔ میں نے پہلا ثبوت دیا عید میلاد النبی کا حضرت نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے عمل سے، تاریخ گلزار ابرار کے حوالے سے۔ دوسرا آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں، اعلی حضرت کے خلیفہ کتاب لکھتے ہیں عید میلاد النبی کے ثبوت میں، عید میلاد النبی کے موقع پر اور جب کبھی میلاد شریف پڑھیں صلاۃ و سلام پڑھا جائے دست بستہ کھڑے رہ کر، اس کے ثبوت میں آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش فرما کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رسول الکلام فی بیان المولد والقیام، الملقب بمرغوب احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب لکھنے والے اعلی حضرت کے خلیفہ اعلی حضرت الاستمداد میں ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، مولانا دیدار علی کو، مولانا دیدار علی کو کب دیدار دکھاتے یہ ہیں، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی اور سیاحت کے دوران آپ برہان پور بھی تشریف لائے۔ اس وقت شاہی جامع مسجد کے خطیب و امام حافظ سید اکرام اللہ بخاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ نے ان کے سامنے کتاب پیش کی۔ حضرت حافظ سید اکرام اللہ بخاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے توسل، استمداد، نظر اولیاء اللہ، ان تمام موضوعات پر جن کی مخالفین وہابیہ دیابنا مخالفت کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سب کا رد کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے حوالہ جات پیش کر کے کتاب لکھی۔ وہ کتاب ان علماء برہان پور کے سامنے پیش کی۔ حسان میاں کے توسط سے جو ترجمہ ہوا تھا وہ ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، سید اکرام اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ فرماتے ہیں یہ سب دلائل مدعائے قیام تعظیمی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سنیے آپ، یہ ہیں ہمارے رہبر۔ اس کتاب میں جتنے دلائل ہیں وہ سب سرکار کے ولادت کے موقع پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے ثبوت میں کافی ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسے لکھا فقیر رحمت الہی کے امیدوار علماء کے خادم سید اکرام اللہ باشندہ شہر برہان پور نے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تواضع دیکھیے، اتنے بڑے عالم عربی زبان میں تصدیق فرما رہے ہیں اور علماء کا معمولی خادم کہہ رہے ہیں۔ دوسرے بزرگ اس زمانے کے علامہ سید محمد سعادت میر برہان پوری ہیں، ان کی تصدیق کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں فاضل دریائے علم، علم کے دریا ہیں رسول الکلام کے مصنف علامہ سید دیدار علی، فاضل دریائے علم، بہت عطا فرمانے والے رب تعالی کی جانب سے توفیق یافتہ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ نے بے شک غین حق و ثواب رقم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اور کتاب و سنت سے کانٹے کی تول دلیل قائم فرمائی۔ آج تو الیکٹرانک ترازو نکلایا، پہلے وہ کانٹے والا ترازو ہوتا تھا۔ کیسا نفیس آپ نے تصدیق فرمائی ہے، کیسی نفیس، اور اس کا ترجمہ بھی حسان میاں کے ذریعے حضور سلطان العلماء حضور فقیہ مبصر کے دست اقدس سے جو ہمیں ملا، اس سے آپ ملاحظہ فرمائیے اللہ اکبر کہ بے شک کانٹے کی تول آپ نے دلیل قائم فرما دی، جیسا کہ ہر اس شخص پر ظاہر ہے جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور غور و فکر رکھتا ہو۔ اسے لکھا علماء کے معمولی خادم سید محمد سعادت میر برہان پوری نے۔
علماء کا معمولی خادم کہہ رہے ہیں اے برہان پور والوں یہ ہیں تمہارے راہبر، یہ ہیں تمہارے رہنما۔ دوسرے قاضی حبیب الرحمان صاحب برہان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو کوزے میں دریا کو سمو دیا۔ آپ نے 2 لفظوں میں پوری کتاب کی تصدیق فرمائی، فرماتے ہیں ذالکا کذالکا، یہ سب حق و درست ہے، جو کچھ پوری کتاب میں لکھا گیا آپ نے اس کی تصدیق فرما دی ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ حضرات علماء برہان پور یہ ہمارے رہبر ہیں۔ ان حضرات نے بھی عید میلاد النبی کے ثبوت میں اپنی دستخطیں اس کتاب پر ثبت فرمائی ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا سلسلہ برہان پور کے سادات کرام کے یہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں میرا ربط ضبط ہوا وہاں پر اعلی حضرت کی کتابیں مجھے نظر آئی ہیں۔ علامہ سید احمد علی چشتی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف مدرسہ مسجد کے کنارے والے حجرے کے اندر ہے۔ آپ نے تو وہابیہ دیابنا پر حسام الحرمین میں جو حکم نافذ ہوا اس کی تائید و تصدیق فرمائی، اور وہ الصوارم الہندیہ میں 1345 ہجری میں شائع کر دیا گیا۔ آج اعلی حضرت کی نسبت ہمارے ہاتھ میں ہے، اعلی حضرت کا دامن ہے، جب ہم یہ ظاہر کرتے ہیں تو لوگ تعجب میں پڑتے ہیں۔ مسلمانوں، دارالشفا مسجد میں جس وقت نماز تراویح میں کوئی اختلاف ہوا تو محمد مسلم صاحب نے 13 شوال 1338 ہجری کو بھیجا ہے، وہ ہندوستان کے کسی دارالفتہ میں نہیں بھیجا، وہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ مسلمانوں سوچو، پورے ہندوستان میں مفتیان کرام تھے، علماء کرام تھے، لیکن برہان پور کے محمد مسلم صاحب کو جب اطمینان بخش فتویٰ لینے کا خیال آیا تو بریلی کے مولانا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری نسبت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے آج سے نہیں، آپ کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نسبت سے مت ہٹو، اس نسبت کو مت کاٹو، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اسی پر مضبوطی سے اپنے آپ کو قائم رکھو۔ رسول الکلام بیان المولد والقیام کے اندر صاف لفظوں میں صفحہ 88 پر یہ نصیحت کی گئی کہ واعظ اور مفتیوں پر لازم ہے کہ اس جماعت سے نفرت دلائیں جس کی زبان اور قلم سے توہین رسول نکلی اور نکلتی رہتی ہے۔ کون سی وہ جماعت ہے جس کی قلم اور جس کی زبان سے توہین رسول نکلتی ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام بہت بلند و بالا ہے۔ فرما بردار سنی کا بیٹا بھی اپنے سنی باپ کی توہین نہیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، رسول الکلام کا حوالہ دے رہا ہوں، صفحہ 161 پر تو ایسے کھلے لفظوں میں نصیحت فرمائی کہ اگر اب بھی صحبت وہابیہ نہ چھوڑی تو دین و دنیا میں پریشان ہی رہو گے۔ یہ دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام کا میسج نہیں ہے، یہ شاہی جامع مسجد کے خطیب و امام علامہ سید محمد سعادت میر صاحب، قاضی حبیب الرحمان صاحب، 3 علماء کرام نے جس کتاب پر اعلی حضرت کے خلیفہ کی تصدیق فرمائی ہے، یہ اس کا میسج ہے کہ وہابیوں کی صحبت چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑی تو دنیا میں بھی پریشان رہو گے، آخرت میں بھی پریشان رہو گے۔ یہ برہان پور کے وہ رہنما ہیں، وہ عظیم رہبر ہیں جن کی رہبری میں اگر آپ نے آخرت کا سفر مکمل کیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ میرے آقا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا۔ مسلمانوں، عید کا دن قبر میں آنے والا ہے اور وہ دن اسی وقت نصیب ہوگا جب ہم ایمان سلامت لے کے قبر میں جائیں۔ تو میرے عزیز، اور بھی بہت ساری نظیریں ہیں،
مولانا حسن ملک نوری نے جو تقدیم لکھی تھی الصوارم الہندیہ پر، اس میں کچھ مزید علماء برہانپور کے حوالہ جات ہیں. یہ ہلکا سا ایک اشارہ، معمولی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہوں، اور آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے جو سادات کرام ہیں وہ بھی، اور جو سادات کرام سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہبر تسلیم کریں اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر پورا کریں. اعلی حضرت سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں. میرے امام کے دل میں سادات کرام کی اور اپنے آقا کی امت کی کیسی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.